جو کر چکی ہیں اپنے بہتے آنسوؤں میں دعا کرو کہ شہزادی پھر طلب کرے. میں نے بار بار جا کے دیکھا ہے، اور اب وہ جو قید خانہ ہے، جو قید خانہ بھی تھا اور آزاد خانہ بھی تھا، جو زندان بھی تھا، امام بارگاہ بھی تھا، جہاں ذکر حسین ہوتا تھا. تاریخوں نے لکھ دیا کہ صبح شام ذکر حسین ہوتا تھا. اس قید خانے میں تو نہ صبح کا پتہ چلتا تھا. جو نہیں جا سکے ہو، ان بہتے آنسوؤں میں قبولیت کی گھڑی ہے. قبولیت کے لمحوں میں دعا کرنا کہ شہزادی جو جا چکے انہیں بار بار طلب کرے، جو نہیں ابھی تک زیارت پہ جا سکے انہیں بلائے، طلب کرے، تاکہ شہزادی کی بارگاہ میں حاضری دے. معلوم ہے نا کہ کب کی جاگی ہوئی ہے سکینہ. آرام آرام سے چل رہا ہوں. سانس لے لو، سانس لے لو. یہ میرا بچہ، یہ میرا نوجوان، یہ تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے، یہ میرے بزرگ رو رہے ہیں. اچھا ایسا تو ہوگا نا کہ یہاں پہ بیٹیوں والے بیٹھے ہوں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کی 4 برس کی بچی بھی ہو. ممکن ہے جب وہ شب بیداری سے گھر جائے تو وہ 4 برس کی بیٹی جاگ رہی ہو اور وہ یہ کہے بابا آپ نہیں آئے تو مجھے نیند نہیں آئی. اسی لیے تیزی سے گزر رہا ہوں نیند کی منزلوں سے، بیداری کی منزلوں سے. اسی لیے چلتے ہوئے ذوالجناح کے قدموں کو تھام کے سکینہ نے آواز دی تھی، نانا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جان. اور آپ جانتے ہیں میرا حسین ذوالجناح سے اترا. پوری روایت نہیں پڑھ رہا، ذوالجناح سے اترا، بیٹی کو سینے سے لگایا، آواز دی بیٹا جاتے ہوئے مسافر کو روکا نہیں کرتے. کہا بابا میں تو آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں. بابا آپ تو مقتل میں جا رہے ہیں. سکینہ کہاں سوئے گی؟ تو یاد ہے نا حسین نے عصر عاشور میں سکینہ کو سینے سے لگا کے کہا تھا بیٹا آج سے تم ماں کے پاس سونے کی عادت ڈالو. سانس نہ اکھڑے مصائب میں، نہ میری نہ تمہاری. بیٹا آج سے ماں کے پاس سونے کی عادت ڈالو. تو آپ جانتے ہیں طلب کے 4 برس کی معصومہ نے کہا تھا کہ میں ماں کے پاس کیسے سوؤں، وہاں تو بھیا علی اصغر سوتا ہے. تو ایسے میں حسین نے کہا تھا سکینہ آج سے دستور بدل جائے گا، تم ماں کے پاس سونا، علی اصغر بابا کے پاس مقتل میں آرام. علی اصغر بابا کے پاس مقتل میں آرام کرے گا. اچھا عزیزو جاگی ہوئی ہے سکینہ، بابا کا سینہ نہیں ملا، بابا کا سینہ نہیں ملا. کربلا کے جنگل میں شام ہو گئی، جاگی ہوئی سکینہ کو نیند نہ آئی. شام غریبہ میں بدل گئی. حسین کی معصومہ جاگتی رہی، شام شب میں تبدیل ہوئی. بڑھتے ہوئے اندھیرے میں ایک مرتبہ زینب نے ام کلثوم سے کہا کہ ام کلثوم سکینہ نظر نہیں آتی، سکینہ دکھائی نہیں دیتی. ایک مرتبہ دونوں بہنیں، دونوں پھوپھیاں سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی نکلی، آواز دیتی چلی سکینہ پھوپھی کی آواز پہ آواز دو. پھوپھی پکار رہی ہے. بھیا حسین نے کہا تھا زینب میری سکینہ سے خبردار اس کا خیال رکھنا. آواز دیتی چلی. اور سنو گے مقاتل کے جملے، جب آواز دیتی مقتل میں جا رہی تھی تو ایک مرتبہ دریا کے کنارے آئی. دریا کے قریب ایک بازو کٹی ہوئی لاش سے زینب نے پوچھا عباس سکینہ تو نہیں آئی؟
سکینہ تو نہیں آئی. ہاں کرتے جاؤ ماتم کی تیاری کرتے جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں ماتم کرنے والوں کو ماتم سے نہ گھبرانا نہ شرمانا. ماتم سے سکینہ تو نہیں آئی. جب دریا سے کوئی جواب نہ ملا مجھے نہیں معلوم میرا جوان کیسے صبر کرے گا. تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ بیچ مقتل میں آئی اور ایک جوان کے لاشے پہ کھڑے ہو کے کہ جس کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ چکا تھا. ایک مرتبہ آواز دی علی اکبر سکینہ کو کہیں دیکھا ہے؟ اجرکم اللہ. پکارتے پکارتے ایک نشیب کی طرف بڑھی. ایک نشیب میں پتھروں کے ایک ڈھیر سے آواز آئی بہن آہستہ بولو سکینہ ابھی ابھی سوئی. شاباش شاباش. اب اور بڑھ کے ماتم کرو گے مت شرمانا ماتم سے. اور میں بھی ماتم کرو تم بھی ماتم کرو. زندگی کا ثبوت دے. ثبوت زندگی ماتم ہے. سکینہ ابھی ابھی سوئی ہے اور مجھے نہیں معلوم کیسے برداشت کرو گے. ایسے میں تاریخ نے لکھا کہ زینب نے سوئی ہوئی بچی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. سنو گے آداب مسائل سے باخبر ہوں. جان کے میں نے روکا ہے کہ ذرا سانس لے لو تاکہ چیخ مار کے رہو. اچھا کبھی ڈرے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے؟ سہمے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے؟ سہمے ہوئے بچے اگر سو بھی جائے تو انہیں تماچوں کا خوف رہتا ہے. ادھر پھوپھی نے ہاتھ رکھا گھبرا کے بچی نے ہاتھ جوڑے کہا مجھے اور تماچے نہ مار. ایک مرتبہ پھوپھی نے آواز دے سکینہ میں تیری پھوپھی ہوں میں زینب ہوں. ایک مرتبہ بچی نے تڑپ کے آنکھیں کھولی پھوپھی کو دیکھا. ایک مرتبہ آواز دی پھوپھی اماں مجھے بابا کے پاس سونے دو. جب جاؤ گے شام میں قید خانے میں نہیں میرا بھائی آتا جو مجھے ایک جملہ کہنے دے. ایسے میں کرتے آؤ ماتم کرتے آؤ. ایسے میں کہا سکینہ اٹھو میں تمہاری پھوپھی ہوں. ایک مرتبہ بچی نے آنکھیں کھولی آواز دی پھوپھی اماں مجھے بابا کے پاس رہنے دے. تاریخ نے لکھا زینب نے کہا سکینہ گھر چھوڑ کے کوئی جنگلوں میں تو نہیں سوتا. جیسے ہی کہا نا گھر چھوڑ کے کوئی جنگلوں میں تو نہیں سوتا. تڑپ کے 4 برس کی معصومہ نے کہا تھا پھوپھی اماں اگر کوئی جنگلوں میں نہیں سوتا تو میرا بابا بھی یہیں سو رہا ہے میرا امو بھی یہیں سو رہا میرا بھیا بھی یہیں سو رہا. شاباش. اب کلیجے پہ ہاتھ رکھنا. مجھے تمہاری ہمت بھی معلوم ہے اپنی طاقت بھی معلوم ہے. ایسے میں سکینہ کا ہاتھ پکڑ کے زینب چلی تو بس اتنا پوچھا سکینہ تم تو بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی. کہا پھوپھی اماں سینے پہ سونے کی عادی تھی. کہا بیٹا آج کیا ہوا کہ سینے کے بجائے بابا کے قدموں پہ پاؤں پہ رخسار رکھ کے سو رہی. مجھے نہیں معلوم کیسے تڑپو گے. بیٹا آج کیا ہوا کہ بابا کے پاؤں پہ رخسار رکھ کے سو رہی ہو. سنو گے معصومہ کا جملہ. معصومہ نے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا پھوپھی اماں آئی تو اسی لیے تھی کہ بابا کے سینے پہ سوؤں لیکن رسول کی امت نے رسول کے نواسے سے وہ سلوک کیا. میرے بابا کے سینے میں اتنے تیر ٹوٹے ہوئے تھے کہ سکینہ کو رخسار رکھنے کی جگہ نہ ملے تو میں نے قدموں پہ سر رکھ. شاباش 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 شاباش. روتے آؤ کرتے آؤ ماتم. بس چند لمحوں کی زحمت ہے چند لمحوں کی زحمت. نانا کی امت نے نواسے سے وہ سلوک کیا. سینے میں اتنے تیر ٹوٹے ہوئے تھے
کہ مجھے رخسار رکھنے کی جگہ نہ مل سکی، میں نے بابا کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ اور یاد ہے جب 11 محرم کو چلے تھے، میں سخت جملے کہنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے اب بھی بہت روک روک کے کہا ہے، اگر جو کچھ تاریخ میں لکھا ہے اگر وہ کہو تو مومن زندہ نہ رہ سکے، محبت کرنے والا تڑپ کے مر جائے۔ اس لیے اگلا بھی سخت جملہ نہیں کہہ رہا۔ 11 محرم کو جب سب قافلے میں سوار ہو گئے تھے بے کجاوہ اونٹوں میں، نشیب میں یہی 4 برس کی معصومہ، ایک مرتبہ اللہ جانے شمر نے کیا سلوک کیا، اللہ جانے معصومہ کے عصمت مآب بالوں پہ کیا ظلم کیا کہ بچی نے تڑپتے بابا کا لاشا چھوڑ دیا اور آواز دی شمر کیا تیرے لیے اتنے قیدی کافی نہیں ہے؟ شمر مجھے بابا کے لاشے پہ رہنے دے، بس ایسے میں عزیزو بابا کی لاش سے رخصت ہوئی۔ نے پکارا سکینہ نہ اٹھے، پھوپھی نے بلایا سکینہ بیدار نہ ہوئی، سجاد کو بلایا، سجاد نے سکینہ کے شانے پہ ہاتھ رکھا، آواز دی اماں، ایسے میں پکارا پھوپھی اماں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین ایک مرتبہ